Please like, share, and subscribe my channel. اب یہ ہے اس میں سبق، کبھی اس لیے بھی پڑھا وہ نہیں یار بس ٹھیک ہے، یہ ہے ہر آیت کے پیچھے ایک میسج، ایک پیغام ہے، خود جگانے والا ہی کوئی نہیں۔ بات یہ ہے کہ کوئی خود جاگا ہو تو جگائے نا۔ جب میں سویا ہوں گا تو میں کہوں گا تسی بھی سو، کیونکہ تسی اٹھ گئے تو میں نے جگاؤ گے پھر جو بندہ سویا ہوتا ہے نا وہ چاہتا ہے کمرے میں کوئی نہ اٹھے، وجہ نیند خراب ہو جاتی سب۔ تو آج ممبر کا طبقہ بھی میجورٹی الا ماشاء اللہ الا من رحم اللہ، چند ایک مستثنا ہیں بزرگان دین، باقی سوئے پڑے، الجھایا ہوا ہے قوم کو فرقہ واریت کے چکروں میں، الجھایا ہوا ہے۔ اصل پیغام نہیں دیا جا رہا، اصل مقصد نہیں بتایا جا رہا۔ دکان مقصد نہیں، دفتر مقصد نہیں، پیسہ مقصد نہیں، بینک بیلنس مقصد نہیں، عزت مقصد نہیں، شہرت مقصد نہیں، سکون مقصد نہیں، امن مقصد نہیں۔ جو حال بھی آئے مجھے میرے مولا کی رضا چاہیے، بس یہ چیز ماہ رمضان میں اگر ہم چاہیں گے اللہ سے مانگے، یا اللہ قرآن مجید کو سمجھنے کی اس کا صحیح فہم ہمیں نصیب فرما، یہ ہماری ضرورت ہے۔ اور تیسری چیز ماہ رمضان میں کوشش کیجئے نوافل کو بڑھائیے، مغرب کے بعد 6 نفل پڑھ لیجئے، اشراق پڑھ لیجئے، چاشت پڑھ لیجئے، چاشت میں 12 رکعت پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 2 پڑھ لیں، جتنی ہمت ہو۔ رات کو تہجد کے 2 نفل، یاد رکھیے حدیث شریف آتا ہے کہ میں ان جن بندوں کو اپنی خاص رحمت کے قریب کرتا ہوں، یا میری رحمت جن کے قریب آتی ہے، ان کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ ان کو سجدوں میں رہنا اچھا لگتا ہے، سجدے میں رہنا اچھا۔ اور جو کہتا ہے یار فرض ہے، نہیں بس ٹھیک رہنے دیں، پھر اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہم رحمت ہمارے قریب نہیں آ رہی، کیونکہ رحمت کے قرب کی علامت سجدے کا لطف ہے۔ اتنے لمبے لمبے سجدے رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اماں جان فرماتی ہیں کہ بخدا کئی دفعہ مجھے یہ ڈر لگا کہ رحمت عالم وصال کر چکے، ہلتے نہیں تھے اور لمبا سجدہ۔ کئی دفعہ میں دائیں بائیں سے دیکھا کہ روح پرواز تو نہیں کرتی، اور ادھر جناب 1 منٹ کا سجدہ بھی ہمیں نصیب نہیں۔ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، چل بھائی اٹھ جا۔ اور اللہ ہدایت دے ان حافظوں کو بھی جو تراویح کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ کی بجائے اپنا رکوع ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ جو اگلے رکعت میں پڑھنا ہوتا ہے نا، وہ کچا حافظ آپ اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے نا، وہ بیچارہ رکوع سجدے میں آتے ہی پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کسی ایسے حافظ کا انتخاب کریں جو اعتماد والا ہے، بیچارے کو پتہ تو ہو نا میں نے کیا پڑھنا ہے۔ ہاں جو کچے حافظ ہیں ان کے پیچھے کون کھڑا ہوگا، ان کے پیچھے 2-3 بھی کھڑے ہو جائیں کافی، بس ان کے پیچھے بڑی بڑی صفیں نہ ہو، ان کے ذمہ پر یا تو وہ قرآن کو اہمیت دے۔ اس لیے یاد رکھیے مصلی پہ وہ حافظ ہو جو ٹھیک ہے 1 غلطی 2 غلطیاں کئی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ایک غلطی وہ ہوتی ہے جو یاد نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، ایک غلطی وہ ہوتی ہے جو قرآن کے مضمون میں بندہ کھو جاتا ہے پھر بھول جاتا ہے۔ یہ جو حرمین کے ائمہ بھولتے ہیں نا، وہ اس وجہ سے بھولتے ہیں کہ جب آپ قرآن مجید کے مضمون میں کھو جاتے ہیں تو اگلی آیت کبھی بھول جاتے ہیں۔ ہمارا حافظ دلیل بناتا ہے کہ یار شیخ سدیس کو غلطی آتی، مجھے آ گئی تو کیا ہوا؟ اور بھائی اس کو غلطی کسی اور وجہ سے آتی ہے، اس کو غلطی مضمون میں غور کرنے کی وجہ سے آتی ہے، اس کو غلطی اس وجہ سے آتی ہے کہ اس کے سمندر میں اتر چکا ہوتا ہے۔ اور ہم غلطی کرتے ہیں کہ سارا دن یاد نہیں کرتے، سارا سال پڑھتے نہیں، تو کہاں ہم اور کہاں وہ۔ اس لیے ایسی مثالیں نہیں پیش کرنی چاہیے۔ اور ان حفاظ کو یاد رکھیے، میں آپ سے کہوں گا کہ جو حافظ صحیح یاد نہیں کرتے، آپ انہیں کہیں حافظ جی آپ کے ساتھ ہم یاری اگر باقی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو قرآن پڑھنا پڑے، آپ ہمارے لیے وبال نہ بن جائیں، کیونکہ جو جہنمی ہے اس کے ساتھ تو یاری لگانی بھی جہنمی ہے، کیونکہ جہنمی کے ساتھ دوستی لگائیں گے وہ جہنم میں جائے گا۔ جو قرآن سے دوستی نہیں رکھتا، قرآن قیامت کے روز اس کے لیے جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوگا کہ یا اللہ میں اینو نہیں جان دینا جنت سے، اینے میرے نال چنگی نہیں کی تھی، وہاں کیا کریں گے؟
اس لیے جس کو جتنے پارے یاد ہیں وہ یاد کرے، کوتاہی نہ کرے، یہ قرآن مجید کا لازمی حق ہے۔ اس لیے اپنے دوستوں کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو حافظ کہلانا ایک فیشن بن گیا ہوا ہے، لیکن یاد حافظوں کو ہوتا نہیں۔ یاد والے حافظ ڈھونڈیے، اور پھر عالم ہو، کیا بات ہے کہ آپ اسے کہیں میں تیرا سپارہ سنا کروں گا، جہاں جہاں اللہ پاک کوئی بات کہے تو مجھے تو بتا دیا کر۔ تو اس حافظ کا سننے کا مزہ ہی اپنا ہے کہ جو عالم بھی ہو تو آپ کو سپارہ بھی سنائے گا اور کہیں نہ کہیں موتی بھی دے گا کہ یہاں آج اللہ یہ فرما، آج اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، آج اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، اشارہ ہی دیتا چلا جائے گا اور آپ کا ایمان طاقتور ہوتا چلا جائے گا۔ تلاش کیجئے، قرآن مجید کو پڑھنا بھی، سننا بھی ثواب بھی ہے اور ہمارے لیے باعث ہدایت بھی ہے۔ اس لیے ایک تو نوافل، روزے کی اہمیت اور قرآن کو اہمیت دیں، نوافل کو اہمیت دیں اور ذکر اذکار کو اہمیت دیں۔ جو وقت اس کے علاوہ بازار میں آتے جاتے، مسجدوں میں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، ذکر میں زبان کو تو ہمیشہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ۔ صحابی نے وصیت پوچھی، یا رسول اللہ کوئی نصیحت؟ فرمایا کہ زندگی میں خاموش نہ ہونا، کبھی کوئی بات ضرورت کی نہیں تو ذکر جاری رکھو، عادت بناؤ کہ بس زبان چلتی رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سب سے آسان وظیفہ جو نا وہ لا الہ الا اللہ کا رکھا ہے، سب سے آسان وظیفہ۔ آپ حیران ہوں گے کہ آپ آسان کیسے، کہ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں نا روزے کی حالت میں، تو جن الفاظ کو ادا کرتے ہوئے ہونٹ ہلتے ہیں نا، تو روزے کی حالت میں بندے کو دقت ہوتی ہے، کیونکہ سستی بھی ہوتی ہے طبیعت میں اور نقاہت بھی ہوتی ہے۔ البتہ جن الفاظ کو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو ہلانا نہیں پڑتا نا، تو بندہ وہ آسانی سے کرتا رہتا ہے۔ تو آپ زبان کا ذکر بھی نہ دیکھیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ہونٹ ہلتے ہی نہیں۔ پروردگار نے اتنا آسان رکھا اپنا نام کہ بندے تو اگر روزے کی حالت میں تھکا ہوا ہے تو میں نے اپنا نام اتنا آسان کر دیا ہے کہ تیرے لب جہاں ہیں وہیں رہیں، پھر بھی میرا نام ادا ہو جائے۔ تو اتنا تو کمزور نہ بن کے تو اس ذکر سے بھی جائے گا، کتنا آسان کر دیا۔ اسی طریقے سے اگر اللہ کو دیکھ لیں، اللہ 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 اللہ، کوئی لگ ہی نہیں رہا کچھ، بس زبان اپنا کام کیے جا رہی ہے۔ اتنا مہربان ہے میرا رب کہ اس نے چھانٹ کے ایسا نام دیا اپنا کہ میرے بندے، کیونکہ مریض جو بیمار ہوتا ہے نا وہ کوئی بھاری لفظ نہیں بول سکتا، تو آخری بول اللہ کا نام ہوگا تو ایمان پر خاتمہ ہوگا، تو اللہ نے نام آسان کر دیا تاکہ مریض بھی میرا نام پڑھتے پڑھتے آ سکے۔ جس نے دنیا سے آنا ہو اس کے لیے بوجھ نہ، بوجھ نہ۔ تو اس لیے مشق کیجیے اس کی کہ فارغ نہیں، ذکر جاری، پہلا کلمہ، تیسرا کلمہ، درود پاک، استغفار، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو ایک نیت تو پکی کر لیں، ماہ رمضان میں نے غلطی کوئی نہیں کرنی، بس جھوٹ نہیں، فضول بات نہیں، بد نظری نہیں، ڈرامہ نہیں، فلم نہیں، خبریں سن رہا ہوں اگر سامنے لیڈیز ہے نظر کی حفاظت، بالکل نظر کی حفاظت، اور خبروں میں بھی کوشش کریں کم سے کم اپنی جان بچائیں ان چیزوں سے۔ اور تہجد کے وقت میں یا کسی وقت میں 20 سے 25 منٹ ہاتھ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، دل اٹھا دیں اللہ کی طرف بات چیت۔ تصور کریں کہ آپ بیت اللہ کے سامنے ہیں اور رحمتیں اتر رہی ہیں اور آپ بھی وہیں پر ہیں، اور دعاؤں میں لگے ہیں۔ دعاؤں میں سب سے پہلے ایمان کے لیے دعا، دین کے لیے دعا، پھر اعمال کے لیے دعا، پھر بندے دنیا کے لیے دعا، رشتہ داروں کے لیے دعا، اپنے لیے دعا۔ یا اللہ میں جاہل ہوں مجھے علم دے دے، میں بے وقوف ہوں مجھے سمجھ دے دے، مجھے دنیا میں آج تک صحیح وقت گزارنا نہیں آیا، مجھے سمجھ تھا۔ یا اللہ سمجھ بھی آپ ہی دیتے ہیں، علم بھی آپ ہی دیتے ہیں، رہنمائی بھی آپ ہی کرتے ہیں۔ مجھے دنیا اچھا سمجھتی ہے لیکن مجھے پتہ ہے کہ میں بے وقوف ہوں، تو مجھے سمجھتا۔ دعائیں عاجزی، اور رمضان میں کسی کی تحقیر نہ کریں،
کسی کو گالی نہ دیں، کسی نو کیسے نو تھلے نہ لا، نہیں یار نہیں چھوڑو، حتیٰ کہ اپنی بیوی کو بھی اپنے شر سے بچائے، غصہ نہ نکالے، کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ غصہ آنے کے بعد بندے کے دل کا نور جل جاتا ہے۔ لے دے کہ بیچاری وہ جو قابو آتی ہے تو ہم اپنا نور تباہ کر لیتے ہیں، نہ وہ برداشت کر لو، کیا ہو جائے گا؟ سارا تم نے آج ہی سمجھانا ہے اس کو، عید کے بعد سمجھا لینا اس کو، کیا ہو گیا؟ پتہ نہیں خام خواہ کہتے ہیں یار کار بڑا غصہ آتا ہے، اور بھائی کمزوروں پہ تو سبھی کو غصہ آتا ہے، کسی طاقتور پہ غصہ نکال تجھے پتہ لگے، تجھے 2 چھانٹے کرائے گا پتہ چلے گا۔ اس لیے بیوی کمزور، گھر میں بچے کمزور، غصہ نہ نکالے، اس لیے اس ایک گناہ نہیں کرنا اور ایک غصہ نہیں کرنا۔ آپ دیکھیں کہ آپ کا رمضان کتنا اچھا گزرا۔ تیسری چیز کہ رمضان کو آپ دنیاوی اعتبار سے کبھی اپنا اس میں یہ نہ دیکھیں کہ میں نے دنیا کنی آ رہی ہے، یہ خالصتاً آخرت کے لیے مہینہ بنا، اس میں پروفٹ لاس کی ضربیں نہ لگائیں، اس میں آپ کو اگر 1 روپیہ بھی بچت نہیں ہوئی کوئی بات، لیکن آپ کو اگر رب کا قرب مل گیا بس کام بن گیا۔ دنیا کی میں ان لوگوں سے کہوں گا کہ جن کی ڈیوٹیاں سخت ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ روزہ رکھیں گے تو ڈیوٹی نہیں ہوتی، ڈیوٹی کرتے ہیں تو روزہ نہیں ہوتا، وہ 1 مہینہ چھٹی لے لیں، یہ سیزن رب کا ہے، بس نہ کریں مزدوری، نہ کریں ڈیوٹی، چھٹی لے لیں، لیکن یہ ضروری ہے اس میں اللہ کو منانا ضروری، اس لیے باقی کام پیچھے۔ تو غصہ نہیں کرنا، فضول گوئی میں نہیں پڑنا، بد نگاہی نہیں کرنی، اور دعاؤں میں اپنے آپ کو، سحری و افطاری میں پروردگار بندے کو بلینک چیک دیتے ہیں، جو مانگنا مانگ لے، اور ہم لوگ جس دسترخوان پہ بیٹھے ہوتے ہیں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار، اور سامنے والے سے کہتے ہیں یار وہ والی پلیٹ ادھر کر دو یار، یا یہ ادھر رکھ، ان چیزوں کو افطارے ہوئے حساب لگا رہے ہوتے ہیں کہ کچوری تک میرا ہاتھ کیسے پہنچے گا۔ اور بھائی کیا ہو، سادی افطاری کرو، اٹھو یہاں سے۔ رمضان کے اندر یہ کچوریاں کھانی، اس سے گیس پیدا ہوتی ہے، پھر آپ کا وضو باقی نہیں رہے گا، چھوڑ دیں، عید کے بعد آپ کٹھی 200 روپے کی کچوریاں کھا لیں، کیا ہو جائے گا؟ یار ساری کچوری افطاری میں کھانی فرض ہے، وجہ یہ کہ بیسن ہے، قیمہ ہے اندر، وہ آپ کو جا کے تنگ کرے گا، پھر تراویح میں آپ کو روز بار بار سلام پھیرنا پڑے گا۔ ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے آپ میں بادی پن پیدا ہو، گیس پیدا ہو، آلو نہ کھائیں، سموسے نہ کھائیں، بس احتیاط کریں۔ اور میں ایک بات ہوں، یہ وہ چیزیں ہیں جب بندہ ان پر بد نظری کرتا ہے تب دل چاہتا ہے کھانے کا، اگر آپ کو سموسہ نظر نہ آئے نا تو آپ کا دل بھی نہیں چاہے گا، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ لفافے جا رہے ہیں تو بس وہیں سے کہتے ہیں رات کو میں بھی کسی جگہ پہ جا کے کھا لیں۔ مٹھائی کی دکان کے سامنے سے بیچارہ وہ مٹھائی والے کی دکان پہ سموسوں کو وہیں پر روزے دار گھورنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کب میرے قابو میں آئے گا۔ وہ بھائی کیا ہو، 1 مہینے کے لیے میں اپنے آپ سے کہوں اے نفس تو اپنے شوق 1 مہینے کے لیے مجھے معاف کر دے، میں تجھے بعد میں خوش کر دوں، 1 مہینے کے لیے میں تیرے شوق پورے نہیں کر سکتا، نہیں بھلے خدا تیرا بھلا کرے، چل میرے قریب نہ آئی، چاٹ جا تو بھی کہیں اور جا۔ لیکن دوستو آپ کے نفس میرے دشمن بن جائیں گے۔ بہرحال اگر کھانی بھی پڑے تو 1 چمچ لے لیں، 2 لے لیں، 3 لے لیں، 1 پہ گزارا کریں، 4 تو نہ کھائیں نا، اور دوسرا بھی پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ حاجی صاحب ادھر ایسے بھی بیٹھے۔ تو بہرحال کیا کہیں، روزے دار کو دوسرا روزے دار بھول جاتا ہے، وہ جس کا جدھر ہاتھ چلے وہ ادھر ہی شروع ہو جاتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، بات یہ ہے گزارا ضرورت کا کریں، ٹھیک ہے جہاں آپ کے حلال چیزیں ہیں بہت زیادہ خواہش ہو لے لیں، لیکن ایسا کوئی کام نہ کرے جو رکاوٹ بنے۔ مقصد کہنے کا یہ، میں کسی چیز کے خلاف نہیں ہوں، ضرور کھائیے، لیکن اپنی طبیعت کو دیکھیے۔ آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا مزاج کیسا ہے، میں کہاں تک برداشت کر سکتا ہوں، لیکن روزہ اور وضو یہ دونوں اس کو لازم ملزوم کر لیں، کیونکہ جو باوضو رہتا ہے اس سے ہی نیکیوں کی توفیق ملتی ہے، جس کا وضو نہیں رہتا نا اس کا ارادہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو باوضو رہنے کی لیے ضروری ہے کہ غذا کنٹرول ہو، اور آخر میں پانی نہ پیئے، پانی پہلے پی لیں۔ البتہ گرمی کا روزہ ہے
میں آپ سے کہوں گا جو گرمی کے مریض ہیں ان کے لیے کہوں گا کہ عرق کاسنی ٹھنڈا عرق ہوتا ہے، آدھا کپ سحری میں پی لیا کریں، پیاس کم لگے گی۔ عرق کاسنی قرشی والوں کا ملتا ہے، ٹھنڈا عرق ہوتا ہے، وہ پی لیں۔ شربت الائچی رکھیں افطاری میں، وہ استعمال کریں، بے شک آدھا گلاس 1 گلاس کریں، لیکن خام خواہ دیگر چیزوں میں نہ پڑیں۔ دودھ کی کچی لسی پئیں، ٹھیک ہے، لیکن اپنی غذاؤں میں چکنائی والی غذائیں کم رکھیں گے تو پیاس کم لگے گی۔ چکنائی والی غذائیں کم، کیونکہ گھی جو ہے نا یہ جہاں جاتا ہے وہ اندر پانی مانگتا ہے، پھر خام خواہ پیاس لگتی ہے۔ اور افطاری میں دوستو بڑا مشکل بات کہہ رہا ہوں، افطاری کے وقت میں جو روزے دار پانی کم پیتا ہے 20 تراویح وہی پڑھتا ہے۔ جو قدر 2 اور پا یار ذرا سمجھ لیں کہ اس نے رات کو تراویح نہیں پڑھنی، کیونکہ ایک دم سے جب گرم مشین پر ٹھنڈے پانی کے آپ 4 گلاس ڈالتے ہیں نا تو انجن ہی بیٹھ جاتا ہے، پھر 20 تراویح نہیں پڑھی جاتی، پھر 8 تراویح کے بعد ہی بندہ بھاگتا ہے، کہتا ہے ضروری نہیں ہوں بھی 8ویں جائز ہے۔ یہ وہ کہتے ہیں جو زیادہ افطاری کر لیتے ہیں، اس لیے مسئلہ لڑائی کا نہیں ہے، ہمت 8 کی ہے 8 پڑھیں، ہمت 20 کی ہے 20 پڑھیں، لیکن اگر آپ 20 پڑھنا چاہتے ہیں تو افطاری ہلکی رکھیں۔ ہاں افطاری کے بعد تراویح کے بعد آپ کچھ کھا پیں اگر آپ کا دل چاہے تراویح کے بعد کھائیں، لیکن تراویح پڑھنے پڑھانے والے کے لیے افطاری ہلکی ضروری ہے۔ میں ہمارے ہاں جو حافظ ہوتے ہیں جنہوں نے صحیح سپارے پڑھنے ہوتے ہیں نا وہ افطاری کے بعد کھانا نہیں کھاتے، وہ کھانے کے بعد کھاتے ہیں، تراویح پڑھ لی پھر کھانا کھائیں۔ یا پھر میرا اپنا مزاج ہے کہ میں پانی تو 3 گھونٹ لیتا ہوں، ایک کھجور سنت کے لیے تھوڑا سا ٹکڑا لیا، اور ساتھ میں اسی وقت جو میں نے کھانا ہوتا ہے میں پانی کی جگہ کھانا کھا لیتا ہوں، تھوڑا سا پانی پیا، وہی 1 روٹی جو کھانی ہے، پھر مجھے پرواہ نہیں، بس فارغ ہوئے، پھر مغرب کے بعد پارا اپنا عشاء تک پڑھا، اور عشاء کے بعد بھی کچھ نہیں، پھر وہ میری عادت بن چکی سب، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر بوجھ نہیں آتا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ روزہ رکھا تھا یا نہیں رکھا تھا۔ لیکن جس دن کبھی پیاس کے چکر میں 2-3 گلاس پانی پی لیتا نا بندہ، پھر اس دن پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، گھٹنے کام نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے پنڈلیوں میں درد علامت ہوتی ہے کہ جگر میں ٹھنڈک زیادہ ہو، پنڈلیوں کا درد، پنڈلیاں ٹھنڈی ہونی شروع ہوتی ہیں، آپ ہاتھ لگائیں گے نا پنڈلیاں ٹھنڈی اور درد ہوگی، علامت ہے کہ جگر میں ٹھنڈک زیادہ چلے گی، اس لیے آپ احتیاط کریں، اگلے دن ایسے نہ کریں ورنہ آپ کا جگر ٹھنڈا ہونا شروع ہوگا۔ اطباء نے لکھا ہے کہ جگر اس کی اصل غذا گرمائش ہے، آپ اس کو ایک دم سے جب ٹھنڈا کریں گے تو اس کی لائف کم ہو جاتی ہے، تو اس لیے بہت ٹھنڈا پانی بھی نہ پئیں، یہ بھی لازمی چیزیں ہیں۔ آپ حضرات سے چونکہ ایک تعلق ہے اس لیے ذکر کر رہا ہوں، تو لالچ نہیں کرنا، اعتدال کے ساتھ چلنا ہے، اور دوسروں کا حوصلہ بھی بڑھانا ہے، خود بھی اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے، اور اپنے علم کی حد تک دیکھیے کون کون ہے جو روزہ نہیں رکھ رہا، اب اس کو تیار بھی کیجیے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے اس ماہ رمضان کو خیر والا، برکت والا، عافیت والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔